کانگریس بنتی ہے اس میں بھی 72 لوگ جو انڈیا کے ہیں وہ ایلیٹ کلاس ہیں، مگر ان کو کوئی ایلیٹ کلاس، جب ہماری راج آتی ہے تو فرانسس رابنسن صاحب بھی کہتے ہیں یار یہ تو اشرافیہ ہے۔ مسلم لیگ کا بننا جو تھا وہ کانگریس کو انتہائی ناگوار گزرا۔ دو قومی نظریے سے مراد پاکستان کا مطالبہ نہیں تھا۔ نقصان یہ ہوا کہ جتنے انگریز ٹرانسفر آف پاور کرتے چلے گئے، اتنے ہی ہم ہندوستانی مذہب کی بنیادوں پر، سیاست کی بنیادوں پر تقسیم در تقسیم ہوتے چلے۔ جنا روتے ہوئے وہ پنڈال سے 1928 میں نکلے تو پھر انہوں نے 14 نکات دیے جو کہ ہم بچپن میں پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک وہ 14 نکات جذباتی سے ان کے نکات تھے۔ علامہ اقبال نے ایک سائنٹیفک سلوشن بتایا کہ نہیں، ہمیں ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ ہی کرنا چاہیے۔ جواہر لال نہرو سے کسی نے پوچھا کہ یار یہ آپ نے اتنا قیمتی موقع ضائع کر دیا، آپ نے بات چیت بھی کی، انہوں نے کہا ہم تو دکھاوے کے لیے کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جو نیشنلسٹ مسلمان ہمارے ساتھ تھے ہم ان کو کیوں ناراض کرتے۔ جسے ہم سب کانٹیننٹ کہتے ہیں یا ماڈرن ساؤتھ ایشیا کہتے ہیں، یہ یہاں پر بڑی اینشنٹ ہسٹری سے کبھی بھی یہ ایک ملک نہیں تھا، اور وہ خاص کر جب مغلوں کی حکمرانی ختم ہوئی، انگریز آ گئے، انگریزوں کے آنے سے یہ پورا جو خطہ تھا ایک سینٹرل ایڈمنسٹریشن کے انڈر آ گیا، جس سے ہم برٹش انڈیا کہتے ہیں۔ اچھا، برٹش انڈیا میں بھی دو طرح کے تھے، ایک برٹش انڈیا اور ایک پرنسلی اسٹیٹس۔ گویا اس برٹش انڈیا کے اندر بھی بعض ریاستیں نیم آزاد تھیں، اگر کلی آزاد نہیں تھیں، جن کی تعداد 570 کے قریب، 65 اور 70 کے درمیان تھی۔ اب رہا یہ کہ مسلمانان ہند جو تھے وہ کبھی بھی علیحدہ ملک کے حوالے سے سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کی سینکڑوں سال ہندوستان میں حکومت چلی آ رہی تھی، مگر جو نظام حکومت آ گیا انگریزوں نے یہاں پر جو انٹروڈیوس کروایا، ڈیموکریسی کروائی، وہ بتدریج ہوئی ہے 19 سینچری میں، پھر وہ 20 سینچری میں وہ زیادہ انفولڈ ہوئی ہے۔ 19 سینچری میں جو یہ ڈیموکریسی آئی لوکل سیلف گورنمنٹ کی صورت میں، اس وقت پھر سر سید احمد خان نے ایک یہ واضح طور پر بتایا کہ یہ لگتا ہے کہ میجورٹی رول ہوگا، میجورٹی کی بنیاد پر ہوگا، اور اس وقت جو میجورٹی تھی وہ آبادی کے تناسب سے تقریباً 75 سے 80% ہندو تھے اور مسلمان بمشکل 20% تھے۔ حالانکہ لوکل سیل بلیاتی انتخابات کے سلسلے میں تھی۔ ایک تو اس وقت انہوں نے دو قومی نظریہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ چاہے وہ ایک سیپریٹ ایک آئیڈینٹی یا کمیونٹی کے کنسیپٹ کو کہہ لیجئے۔ پھر 1892 میں جو ایکٹ آیا اس میں صوبائی سطح پر انتخابات کے اصول کو جب متعارف کروایا تو سر سید احمد خان نے اور واضح انداز سے یہ کہا کہ نہیں، ہندوستان میں دو قومیں ہیں، ہمارے مسلمانوں کے مفادات کا آپ کو علیحدہ سے تحفظ چاہیے۔ اچھا، اسی طرح سید امیر علی بھی یہ باتیں کر رہے تھے۔ یہ وہ دو بڑے لیڈر تھے 19 سینچری میں، لیکن سر سید احمد خان کو اس لیے اہمیت زیادہ ہے کہ ان کی ایک کمپریہنسو جو ایفرٹ ہے، ریفارمز ہیں، سوشل، اکنامک، ایجوکیشنل، پولیٹیکل، وہ اسی سے علی گڑھ موومنٹ نکلی ہے۔ اور علی گڑھ موومنٹ میں اگرچہ سید امیر علی پہلے حصہ نہیں تھے، پھر جب بعد ازاں 1908 میں برطانیہ میں لنڈن مسلم لیگ بنا لی تو وہ بھی علی گڑھ کی تحریک میں ضم ہو گئے۔ اچھا، انہی کی تحریک نے 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لے کر آئے۔ وہ اس لیے قیام عمل میں لے کر آئے کہ 1885 میں آل انڈیا نیشنل کانگریس بنی۔ اچھا، آل انڈیا نیشنل کانگریس کوئی انڈین کا، ہندوؤں کا، سکھوں کا، جین مت کا، بدھ مت کا کسی کا یہ کانسیپٹ نہیں تھا۔ یہ انگریزوں نے دیا، اے او ہیوم نے دیا، جو کہ ایک بیوروکریٹ تھا جس کو واقعی ہندوؤں سے، انڈین سے ایک دلی ہمدردی ہوگی، یا گلیڈسٹن جو کہ پرائم منسٹر تھا انگلینڈ کا، اس کا یہ برین چائلڈ تھا کہ یار ہم ہندوستان میں ایک جمہوریت ہم لا رہے ہیں تو کوئی سیاسی جماعت ہی نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے تو ڈیلیور ہوتا ہے، تو لہٰذا وہاں سے پولیٹیکل پارٹی مرکزی سطح پر، صوبائی سطح پر، لوکل کی سطح پر ہوں گی۔ وہاں سے کانگریس جب آئی
تو کانگریس پر سر سید کو ریزرویشن آ گئی. اس کی مختلف وجوہات ہیں. ان کے ظاہر ہے کہ جس طرح کی ڈیموکریسی کو پروموٹ کر رہے تھے وہاں پر وہ لگا کہ مسلمانوں کو ان کے جو جائز حقوق ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اس کانگریس میں جو انتہا پسند تھے, گو رکشا کے اس وقت تحریکیں چل پڑی یا اور آریہ سماج آ گئی, پھر اسی سے جو ہے وہ ہندو محاسبہ وغیرہ بھی انہی سے نکلی. تو یہ سر سید نے نشاندہی کی یار یہ غلط راستوں پہ چل پڑے, مسلمانوں کے جو پولیٹیکل جو رائٹس ہیں انہیں ہمیں پرزرو اور پروٹیکٹ کرنا پڑے گا. لیکن انہوں نے سیاسی جماعتیں خود بنائیں, عام لوگوں کو شامل نہیں کیا, اور انہوں نے کہا کہ نہ عام لوگ شامل ہوں. اس سے پہلے تقسیم بنگال ہوئی, پارٹیشن بنگال. اچھا, پارٹیشن بنگال بھی آپ دیکھ لیجئے, بنگال اس وقت کروڑوں کی آبادی کا صوبہ تھا. بنگال میں ہی در حقیقت انگریز آئے, پہلے کلکتہ میں ادھر سے آئے, اور وہ انگریز جب آئے تو اتنا بڑا صوبہ تھا کہ ایک گورنر 5 سالوں میں ڈھاکہ بھی نہیں آ پاتا تھا اور راجشاہی بھی نہیں جا پاتا تھا, اور مختلف سوائے کلکتہ کے. اچھا, انہوں نے تقسیم کیا 5 میں. تو جو رد عمل ہندوؤں کا اور کانگریس کا آیا, اس سے ظاہر ہے مسلمانان ہند کو یہ احساس ہوا کہ اگر کوئی مسلمانوں کا اکثریتی صوبہ بنتا ہے تو ہندوؤں کو یہ جو رد عمل ہے وہ ایک غیر فطری دکھائی دیتا ہے. تو بہرحال یہ کہانی آگے پھر اس لیے مسلم لیگ بنی کہ نہیں, اب ہمیں یہاں پر سر سید کی روش کو چھوڑتے ہوئے ایکٹیو پالیٹکس میں آنا پڑے گا. اچھا, اس میں بھی جو مسلم لیگ میں کہا گیا کہ ایکٹیو پالیٹکس میں آتے ہیں لیکن اشرافیہ لیڈ کلاس کرے گی. اچھا, اشرافیہ یا لیڈ کلاس ہمارے لیے بولی جاتی ہے, عجیب بات ہے. اچھا, وہ جب کانگریس بنتی ہے اس میں بھی 72 لوگ جو انڈیا کے ہیں وہ لیڈ کلاس ہیں, مگر ان کو کوئی لیڈ کلاس. جب ہماری راج آتی ہے تو فرانسس رابنسن صاحب بھی کہتے ہیں یار یہ تو اشرافیہ ہے. اشرافیہ نہیں, انہوں نے کہا کہ یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, بااثر لوگ ہیں, وہ ہمارے عام لوگ تعلیم کی طرف ہی توجہ دیں, کہیں بھٹک نہ جائیں. تو مسلم لیگ کا بننا جو تھا وہ کانگریس کو انتہائی ناگوار گزرا, مگر وہی مسلم لیگ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ 2 قومی نظریہ جو ہے وہ پروان چڑھ رہا تھا. اچھا, 2 قومی نظریے کو بھی میں آگے بھی بیان کروں گا. 2 قومی نظریے سے مراد پاکستان کا مطالبہ نہیں تھا, اسی وقت انہوں نے مطالبہ پاکستان نہیں کیا ہے. جب انہوں نے اپنے مفادات کی تقسیم بنگال کو ختم نہ کیجیے, مسلم لیگ کے علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی بنا دیجیے, مسلمانوں کے یہ مفادات ہیں وہ مفادات ہیں, یہ سارے مفادات سارے مطالبات جو تھے وہ سارے جائز تھے. گوپال کرشن گوکھلے نے 1915 میں 16 میں, وہ تو 15 میں ڈیتھ ہو گئی, اس سے پہلے انہوں نے اپریشیٹ کیا. جناح نے بھی جوائن کر لیا مسلم لیگ کو, پہلے وہ کانگریس 1906 میں جوائن کیا. تو یہ جو یہاں سے کہانی اصل میں نیا رخ اختیار کرتی ہے. 6 میں مسلم لیگ بنتی ہے, کانگریس کو ناگوار گزرتی ہے کیونکہ وہ اکیلی سیاسی پارٹی تھی. ٹھیک ہے وہ سیکولر ہوگی, ٹھیک ہے وہ مسلمانوں کے اگینسٹ نہیں ہوگی, لیکن اگر مسلمانوں کو یہ تاثر جاتا ہے اور خاص کر تقسیم بنگال کے بعد ازاں, تو ان کو مسلمانوں کو اون بورڈ لینا چاہیے تھا. انہوں نے کیا کہا کہ جی مسلمان تو انگریزوں کے پٹھو ہیں, انگریزوں نے بنائی ہے. حالانکہ کانگریس کے بارے میں آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ وہ تو ہر اپنا جو ان کا اینول جو میٹنگ ہوا کرتی تھی, پیچھے پرائم منسٹر انگلینڈ کے گلیڈسٹون کی تصویر لگی ہوئی ہوتی تھی. ان کی میٹنگ میں گورنر یا گورنر کا نمائندہ موجود ہوتا تھا, گویا ان کی پروان بھی اوریجن بھی وہیں سے ہے اور گروتھ بھی ادھر سے ہی ہوئی, یا انہوں نے پروموٹ نہیں کیا. اگرچہ انگریزوں کی اپنی مجبوریاں بھی تھی, ان کے اپنے ایک اسٹریٹجی بھی تھی. اب ہم 16 میں جو ایگریمنٹ ہوا جسے معاہدہ لکھنؤ کہتے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح, گوپال کرشن گوکھلے یا وہ لوگ جو ہندوستان میں واقعی چاہتے تھے کہ ہندوستان جلد از جلد انگریزوں سے غلامی کی زنجیر نکال باہر پھینکے اور ہندو مسلمان آپس میں مل کر ایک قوم کے طور پر کام کرے, یہ ان کی ویژن تھی. اور لکھنؤ پیکٹ میں کانگریس نے اور ہندوؤں نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم کے طور پر مان بھی لیا. علیحدہ قوم سے میری مراد پھر وہ ملک کے مطالبے کی بات نہیں ہو رہی ہے, ان کی ایک سیپریٹ آئیڈینٹی کو مانا, اور نہ صرف مانا, ان کے جو جائز 1/3 ریپرزنٹیشن مرکز میں مل جائے گی, آپ کو صوبوں میں خاص ایک ویٹیج کے تحت نمائندگی دے دی جائے گی تاکہ آپ کے اندر احساس محرومی نہ ہو.
اصل میں تو آپ نے سینس آف پارٹیسپیشن چاہیے ہے، لیکن بدقسمتی سے 1916 سے لے کر 1922 تک جو بہترین پیریڈ گیا ہے، جسے ہنی مون پیریڈ آئی ایچ قریشی صاحب نے کہا ہے اور بھی شمار لوگوں نے کہا، وہ ہنی مون پیریڈ میں آپ دیکھ لیجئے کانگریس اور مسلم لیگ دونوں اکٹھے سالانہ اجلاس اکٹھے بلا رہے ہیں، چاہے رالٹ ایکٹ ہو اس کی مخالفت اکٹھے کرتے ہیں، جلیاں والا باغ کا واقعہ ہو تب اس کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب تحریک خلافت چلتی ہے تو گاندھی جی اور ہندو مسلمانوں کے مذہبی معاملے پر بھی مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں، مگر جیسے ہی وہ خلافت موومنٹ کو جو گاندھی جی نے ایک یکدم ختم کیا 22 لوگوں کی ہلاکت کے بعد جب وہ جل گئے تھانے میں، تو اس سے ایک دراڑ پیدا ہو گئی، مگر اس سے پہلے ہی انگریزوں کو بھی یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت ان کی یکجہتی کو ختم کرنے کے لیے جیسے ہندو محاسبہ کا ریوائیو کر دیا، پھر اس کے ساتھ شدھی انسٹن کی تحریکیں چلا دی کہ جی مسلمانوں کو زبردستی آپ ہندو بنا لیں، تو مسلمانوں اور ہندوؤں کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں میں بھی تبلیغ اور تنظیم نامی تنظیمیں آ گئیں، جس سے ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے۔ ایک طرف تو یہ ویو چلی، پھر 1919 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، جس کو منٹیگو چیمسفورڈ ریفارمز کہا جاتا ہے، وہ جب آیا تو پہلی دفعہ انگریزوں نے ہندوستانیوں کو صوبائی سطح پر وزراء لیا، جس کو ٹرانسفر ڈپارٹمنٹس کہا جاتا ہے، ریزرو ڈپارٹمنٹس یا وہ ٹرانسفر میں انہوں نے لیا۔ پنجاب اور بنگال صرف 2 صوبے تھے جس میں مسلمان اکثریت میں تھے، یہاں پر پہلی دفعہ پنجاب اور بنگال میں بڑے لیڈر پیدا ہوئے، سر فضل حسین یہاں پیدا ہوا، فضل الحق وہاں پہ پیدا ہوا، یہاں پر اور بھی بڑے لیڈر پیدا ہوئے، لیکن اس سے نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ جتنے جتنے انگریز ٹرانسفر آف پاور کرتے چلے گئے، اتنا ہی ہم ہندوستانی مذہب کی بنیادوں پر، سیاست کی بنیادوں پر تقسیم در تقسیم ہوتے چلے گئے۔ ڈیوڈ پیج نے بھی اس کو بہت اچھا لکھا کہ یہ جو آیا ہے، دیکھنا انہوں نے باٹم ٹو ٹاپ اپروچ لی ہے، اور جو بھی کلونیل ماسٹر ہوگا، ایڈمنسٹریشن ہوگی، وہ باٹم ٹو ٹاپ کے آخر میں جا کر ملک چھوڑے گا۔ اب ہمیں چاہیے یہ تھا کہ جو لکھنؤ پیکٹ میں اسپرٹ دکھائی تھی کانگریس نے، ہندوؤں نے، وہ اسپرٹ جو تھی وہ بتدریج غائب ہوتی چلی گئی۔ یہاں پر بھی جو یونینسٹ پارٹی بنی وہ سیکولر پارٹی تھی پنجاب کی، وہاں پر سر فضل حسین نے سیکولر پارٹی بنائی، مسلم لیگ کے ممبر رہے، لیکن مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے حکومت نہیں کی انہوں نے۔ لیکن یہاں دیکھ لیجئے کہ یہاں پر ہندوؤں اور سکھوں کو احساس محرومی پیدا ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہاں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ گویا 2 قومی نظریہ یا جو علیحدہ ایک قوم مذہب کی بنیادوں پر اگر مرکز میں مسلمان فیل کر رہے تھے تو صوبوں میں ہندو فیل کر رہے تھے، اور یہ وہ ساری وہ چیزیں تھیں۔ اس فنامنے کو لے کر قائد اعظم محمد علی جناح نے دہلی مسلم تجاویز دی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یار چلیں جو لکھنؤ پیکٹ والا ہے اس کو اسی روح کو لے کر چلتے ہیں، یہ جو ہمارے درمیان نفرتیں پیدا ہو گئیں، اختلافات پیدا ہو گئے، ہمیں آپ دے دیجئے مرکز میں 1/3 نشستیں دے دیجئے، جو کہ آپ نے 16 میں کی ہے، علیحدہ میں یہ جو کانسیپٹ ہے علیحدہ ووٹ دینے والا، میں اس سے دستبردار ہو جاتا ہوں۔ پنجاب اور بنگال میں ہمیں آبادی کے تناسب سے نمائندگی دے دیجیے، یہی باتیں تھیں، چند ایک باتیں تھیں۔ اب اس کے جواب کیا آیا؟ نہرو رپورٹ۔ اب نہرو رپورٹ تھی، جواہر لال نہرو تو اس کا سیکریٹری تھے، ان کے باپ تھے موتی لال نہرو۔ یہ جو نہرو رپورٹ میں مسلم لیگ بھی شامل ہوئی شروع میں، اور انہوں نے کہا کہ یار جو انگریز ہے اس نے ہمیں تانا دیا کہ آپ ہم نیا آئین لانے والے ہیں 1919 کے بعد، 10 سال بعد ہمیں لانا تھا 1929 کو، تو آپ ہندوستانی تو آپس میں لڑ رہے ہو، آپ تو کوئی آئینی پیکج دے ہی نہیں پا رہے، کانسٹیٹیوشنل پیکج، تو ہم ثابت کریں گے کہ ہم متحد ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، جیسے 1916 میں کیا۔ لیکن ہوا یہ کہ پہلی ملاقات میں قائد اعظم محمد علی جناح کو لگا، مسلم لیگ کو یہ لگا کہ ان میں جو انتہا پسند طبقہ ہے، ہندو محاسبہ ہے یا اور RSS ہے،
یہ وہ لوگ جو ہیں یہ چھائے ہوئے ہیں اور کانگریس جو ہے ان کے ہاتھوں میں وہ ہوسٹیج ہوئی ہوئی ہے. پھر وہ اس کے بعد وہ شامل نہیں ہوئے، لیکن اسی دوران مسلمانوں میں تقسیم ہونا شروع ہو گئی. مسلمانوں میں سو کارڈ جنہوں نے اپنے آپ کو نیشنلسٹ مسلمان کہا وہ نہرو رپورٹ کے حق میں چلے گئے. اس میں مولانا ابوالکلام آزاد بھی شامل تھے، حسین احمد مدنی بھی شامل تھے اور لوگ بھی ان میں سے شامل تھے. پھر انہی کے بطن سے نہرو رپورٹ کے بطن سے ہی پھر مجلس احرار پیدا ہوئی، خالصہ تحریک بھی پیدا ہوئی 1930-31 میں. یہ لمبی کہانی آ جائے. اچھا، یہ نہرو رپورٹ جو تھی، کہا جاتا ہے کہ یہ دراصل مسلمانوں کے لیے غلامی کا چارٹر تھا. ابھی لفاظی تھی، خیالات تھے. وہ خیالات کیسے تھے کہ انہوں نے کہا جی ہم مسلمانوں کو علیحدہ قوم مانتے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم مسلمانوں کو 10 سال کے لیے کہ جناب ہم یہ چیزیں دیں گے. تو اصل میں بنیاد جو ہمارے مطالبے کی تھی وہ یہی تھی کہ آپ حقیقت سے مانیے کہ مسلم ایک علیحدہ قوم ہے. آپ اسے کمیونٹی کہہ دیجئے، ٹھیک ہے، آپ اسے کمیونٹی کہہ لیے، قوم ہے، ان کے مفادات ہیں. ان کے مفاد کا تحفظ کرنے کے لیے ہمیں ان سے پولیٹیکل چارٹر، ڈیموکریٹک چارٹر جیسے کہتے ہیں وہ کرنا پڑے گا ہمیں. وہ انہوں نے یکسر انکار کر دیا. پھر انہوں نے کہا جی اردو نہیں زبان ہوگی، ہندی ہوگی، سنسکرت ہوگی، وہ ہوگا. یہ وہ سب باتیں تھیں جس سے مسلمان جو تھے وہ نالا ہوئے. اسی کے جواب میں پھر علامہ اقبال جو تھے انہوں نے خطبہ الہ آباد دیا 1930 میں. اور قائد اعظم محمد علی نے جب یہ نہرو رپورٹ قبول ہوئی، حالانکہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے، کلکتہ میں قبول ہوئی، انہیں گاندھی نے کہا، نہرو نے کہا کہ آپ قائل کر لیجئے لوگوں کو، آپ جو کہتے دہلی مسلم تجابی. انہوں نے کہا جی 3 باتیں مان لیں. مرکز میں ہمیں صرف ہمیں 1/3 ریپریزنٹیشن دے دیجئے. دوسری بات یہ پنجاب اور بنگال میں ہمیں آبادی کے تناسب سے ہمیں نمائندگی دے دیں. چلیں یہ 2 باتیں بھی اگر وہ مان لیتے. انہوں نے کہا جی ہم تو یہ نہیں مانتے، ہم تو کو علیحدہ قوم مانتے ہی نہیں. آپ تو پنجاب میں اکثریت میں ہیں، بنگال میں اکثریت. انہوں نے کہا اکثریت میں تو ہے، لیکن ہماری جو غربت ہے، جو ہماری تعلیمی معیار ہے، ہمارے لوگ تو اکثر کبھی بھی نہیں آئیں گے. ہمیں کم از کم 54% اور 57% بنگال اور پنجاب میں انشور کریں کہ ہمیں نمائندگی ملے گی. اب وہ اس پہ بھی تیار نہیں تھے. بہرحال جناح جب گئے، تقریر انہوں نے کی. سارے ان کے پرانے دوست تھے، کانگریس میں 1920 تک وہ رہے نکلے تھے. وہ جناح کو 1920 میں بھی انہوں نے روتے ہوئے باہر نکالا تھا جب انہوں نے تحریک خلافت پہ کہا تھا کہ آپ غلط راستہ چوز کر رہے ہیں، یہ ایجیٹیشنل پالیٹکس ٹھیک نہیں ہے، آپ کو یہ تباہی کی طرف لے کے جائے گی. ابھی بھی انہوں نے کہا کہ آپ جو راستہ اپنا رہے ہیں، یہ کینیڈا کا حال دیکھ لیجئے، باقی ممالک میں آپ دیکھ لیں جہاں جہاں اقلیتیں ہوتی ہیں، ہی یوز اے ورڈ مائنورٹیز جہاں ہوتی ہیں، ان کو اسپیشل اختیارات دیے جاتے ہیں، ان کو ان کے آبادی کے تناسب سے زیادہ نمائندگی دی جاتی ہے تاکہ ان کے اندر احساس محرومی نہ ہو. ان کی دلیل یہ تھی کہ 1/3 سے مراد آپ کے پاس پھر 2/3 ہے. نہ ہم کوئی آئین میں تبدیلی لا سکتے ہیں، نہ امینڈمنٹ کو روک سکتے ہیں. لیکن وہ اس وقت انہیں پتہ تھا جمہوریت آ رہی ہے، صوبوں میں پہلے آ چکی ہے، نیکسٹ مرکز میں آئے گی، پھر ہم پرماننٹ یہاں پر ہماری جو حکومت ہوگی اور ہم مسلمانوں کے ساتھ جو ہم چاہیں گے وہ کر. سارے ان میں سے ایسے نہیں تھے، لیکن انتہا پسند جو طبقہ تھا وہ چھا گیا. تو جناح روتے ہوئے وہ پنڈال سے 1928 میں نکلے. تو پھر انہوں نے 14 نکات دیے جو کہ ہم بچپن میں پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک وہ 14 نکات جذباتی سے ان کے نکات تھے. علامہ اقبال نے ایک سائنٹیفک سلوشن بتایا کہ نہیں، ہمیں ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ ہی کرنا چاہیے. پھر جناح نے کہا نہیں ریکنسائلیشن ہم کر سکتے ہیں. انہوں نے آئیڈیا دیا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا. راؤنڈ ٹیبل کانفرنس 30, 31, 32 میں ہوئی. وہاں پر بھی جناح نے کوشش کی، گاندھی جی کی منتیں کی، باقی جو لیڈر آئے تھے. اللہ کے واسطے کوئی ہم آپس میں معاملہ طے کر لیتے ہیں، جیسے ہم یہاں پر پاکستان کی ہسٹری میں کہتے ہیں کہ جناب بے نظیر اور نواز شریف نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا لڑائی جھگڑے کے بعد. چلو یار کوئی چارٹر بنا لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا، میرا کوئی اختیار ہی نہیں. انہوں نے کہا پھر تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اگر اختیار ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرنے آئے ہو؟ کال کر لو، پوچھ لو. ہی واز نان سیریس.
جو لوگ گاندھی جی کو بہت، میں بھی بہت ان کو عزت دیتا ہوں، لیکن جہاں گاندھی جی سے مسٹیکس ہوئی ان کو بھی جاننا ضروری ہے. اینی ہو 1935 کا ایکٹ بن گیا، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ بن گیا. اب گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نہ کانگریس کو پسند آیا نہ جناح کو پسند آیا. دونوں کا خواب یہ تھا یہ ہمیں مرکز میں مکمل اختیارات دے دیں گے، صرف نام کے ہم غلام رہیں گے. لیکن انہوں نے کہا ڈی آر کی 1919 میں لائے تھے، وہ ڈی آر کی اٹھا کر مرکز میں لے گئے، چند آپ کو وزارتیں دیں گے باقی ہم اپنے پاس رکھیں. اب اس میں جو دونوں میں گاندھی جناح نہرو اور گاندھی کے درمیان جو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی تھی اس دوران، انہوں نے الیکشنوں میں حصہ لیا اکٹھے، یو پی میں بھی سی پی میں بھی مختلف، اور ان کے درمیان آپس میں نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو خلا چھوڑا 1919 کے ایکٹ کا بائیکاٹ کر کے انتخابات میں حصہ نہ لے کر صوبائی پارٹیاں آ گئی، صوبائی پلیئرز آ گئے. اس کو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو ہم تو دونوں وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. انہوں نے اکٹھے جب یہ الیکشن لڑا تو یہی خیال کیا جاتا تھا الیکشن کے بعد یہ حکومت اکٹھی بنائیں گے، مگر ہوا یہی کہ جب بات چیت ہوئی چودھری خلیق الزمان اور مولانا آزاد ان لوگوں کی کہ کس فارمولے کے تحت کم از کم یو پی میں تو بنا لیں، انہوں نے جو شرائط رکھی وہ شرائط یہ تھی کہ وہ ہر حال میں مسلم لیگ کو کانگریس میں ضم کر لیا جائے اور مسلم لیگ کا علیحدہ وجود ختم کر دیا جائے. اگر وہ کانگریس ریزائن کرے وہ ریزائن کریں گے، اگر بائی الیکشن ہوں گے تو کانگریس وہ فائنل کریں. بہرحال وہ ایک مزیدار قسم کے وہ شرائط تھی. تو جواہر لال نہرو سے کسی نے پوچھا کہ یار یہ آپ نے اتنا قیمتی موقع ضائع کر دیا، آپ نے بات چیت بھی کی. انہوں نے کہا ہم تو دکھاوے کے لیے کر رہے تھے، ہم کوئی سیریسلی تو بات کر نہیں رہے تھے. نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کہا جو نیشنلسٹ مسلمان ہمارے ساتھ تھے ہم ان کو کیوں ناراض کرتے ہیں، ہم مسلم لیگ کو عزت. اور تیسری چیز جو سب سے اہم یہ چیز تھی، انہوں نے کہا ہم اگر ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتے تو یہ تو ہمارے پیرالل آ جاتی. ہم تو مسلم لیگ کو جناح کو کسی خاطر میں نہیں لانا چاہتے تھے. دیٹ واز مائنڈ سیٹ. اس مائنڈ سیٹ کے تحت جب انہوں نے حکومتیں بنائی جسے ہم کانگریسی وزارتیں کہتے ہیں، اور اپنی شرائط سے منمانی سے بنائیں. لارڈ لن لتھگو کو کچھ مہینے انہوں نے کہا جی جب تک یہ تو ہماری شرائط نہیں مانتا، گورنرز کے پاور استعمال نہیں کریں گے ہمارے خلاف، ہم حکومت نہیں بنائیں گے. اب وہ جسے کہتے ہیں گاندھی کے ساتھ جینٹل مینز ایگریمنٹ کیا، ریٹرن نہیں کیا. انہوں نے کہا جناب آپ جو مرضی کریں، جو مرضی گل کھلائیں، ہم آپ کی حکومت نہیں توڑیں گے. اور نہیں توڑی. جناح نے اس دوران کئی دفعہ کمپلینٹ کی لارڈ لن لتھگو کو، وائس رائے گورنر جنرل کو. انہوں نے کہا جناب یہ جائیے کورٹ میں. جناح نے کہا پولیٹیکل جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں وہ کورٹ میں نہیں طے ہوتے ہیں، آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں، آپ کا کام ہے نوٹس لیں کہ جناب یہ جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، جناب ان کی مساجد کے سامنے میوزک چلایا جاتا ہے، وہ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو سور کا گوشت پھینکا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر یہ کہ جس طرح عدلیہ ان کا ساتھ دے رہی ہے، جس طرح وہ مسلمانوں کو مارجنلائزڈ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو وکٹمائز کر، وہ یہ لیں نوٹس لیجئے. اب یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں، میں اس کو کیا دہراؤں. تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ آپ کا معاملہ ہے. تو جیسے ہی جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی ہے تو کانگریس نے کہا یار یہ تو وائسرے جو ہے وہ تو ہمارے نیچے لگ گیا ہے. تو انہوں نے کہا جناب آپ ہمارے ساتھ سیکنڈ ورلڈ وار میں شامل ہو جائیے. انہوں نے کہا جی آپ ایسے کریں، نیشنل گورنمنٹ کا اعلان کریں اور اسی کو ڈکلیئر کریں. انہوں نے کہا اس کو میں کیسے ڈکلیئر کروں نیشنل گورنمنٹ، مسلم لیگ بھی ہے اور جماعتیں بھی ہیں، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کالونی ہے ہماری، ہم اگر سیکنڈ ورلڈ وار میں گئے ہیں تو آپ کو تو ہمارا حصہ بننا پڑے گا. نہیں بنتے نہ سے اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ انڈیا از ایٹ وار ود ایکسس. اس پہ جذباتی ہو کر، جو کہ بہت بڑی بلنڈر کانگریس نے کی، انہوں نے کانگریسی وزارتوں سے مستعفی ہو گیا. اچھا اس فی نامنے میں مسلم لیگ کیا کرتی، جناح کیا کرتی، انہیں جشن ہی منانا تھا، انہوں نے ڈے آف ڈیلیوریسی منانا تھا. ڈے آف ڈیلیوریسی جب منایا اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ باہر آئے. اچھا اسی دوران جناح کی جو سوچ ڈیولپ ہو رہی تھی، علامہ اقبال کے ساتھ وہ ان ٹچ تھے 1938 تک، ان کے آخری دنوں بھی جناح ان سے ملنے آئے. وہ علامہ اقبال کہتے رہے قائد اعظم صاحب میں نے جو حل بتایا ہے اور کوئی حل نہیں ہے، ہندوستان کو تقسیم کیجئے اور یہ خطہ نارتھ ویسٹ والا
اس کو آپ پاکستان بنائیں، نارتھ ایسٹ والے کو بھی بنائیں. تو یہ تب جا کر میں سمجھتا ہوں قرارداد لاہور جو پاس ہوئی ہے، اور اس سے پہلے چودھری رحمت علی نے نو اینڈ نیور لکھا، پھر پاکستان کی تحریک ورڈ دیا، پھر اس کی تحریک شروع کر دی. یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. 1854 سے لے کر 1940 تک سینکڑوں پرپوزلز آئی تھی کہ اس سب کانٹیننٹ، یہ شمال کانٹیننٹ ہے. کانٹیننٹ کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے جس میں مختلف اقوام، ممالک اور ریاستیں موجود ہوتی ہیں، لہٰذا اس کو تقسیم کیا جائے. اسی کے تحت تقسیم بنگال ہوا تھا، اسی کے تحت سی پی اور یو پی بنے تھے، اسی کے تحت NWFP کو پنجاب سے نکال کر علیحدہ صوبہ بنایا گیا تھا. تو کیوں نہ پورے ہندوستان کو بھی ایڈمنسٹریٹولی مشکل ہو رہا ہے، چاہے مذہب کی بنیاد پہ کریں چاہے ایڈمنسٹریشن کی بنیاد. تو ہم یہاں مطالبہ جو کر رہے تھے وہ مذہب کی بنیاد پر، ایڈمنسٹریشن کی بنیاد پر، اکنامکس کی بنیاد پر، کلچر کی بنیاد پر، ہر وہ بنیادیں جو اس وقت نیشنلزم کی ڈیفینیشن تھی 1930 میں علامہ اقبال نے اس کے تحت دو قومی نظریہ دیا. سر سید نے اس وقت دو قومی نظریہ دیا جب اٹالین اور جرمن یونیفیکیشن کی موومنٹ چل رہی تھی. علامہ جو جناح کی دفعہ ایوالو کر چکا تھا. تو یہ جو مطالبہ انہوں نے کیا یہ ایک دن کا مطالبہ نہیں ہے، یہ دو قومی نظریہ تو کب سے چلا آ رہا تھا، لیکن یہ جو پہنچے ہیں یہ ان کا ارتقاء ہے، پولیٹیکل اور انٹلیکچوئل گروتھ ہے. اور یہ جو ہے یہ کوئی سفر سے گزر کر، سٹرگل سے گزر کر اس نتیجے پہ پہنچے کہ یار اب کوئی اور حل نہیں ہے. کابینہ مشن پلان کو تسلیم کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ جناح یا مسلم لیگ مطالبہ پاکستان سے دستبردار. اگر یہی دستبردار کا کانسیپٹ لانا ہے، سرنڈر کا کانسیپٹ لانا ہے، یا کمپرومائز کرنے کا کانسیپٹ لانا ہے، تو 1930 میں تو کانگریس نے مکمل آزادی کا مطالبہ کیا تھا. پھر 1930 میں ہی 31 میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس پہ چلے گئے تھے. پھر 1935 کے ایکٹ کو تسلیم کر لیا تھا، کانگریس منسٹریز میں آ گئے تھے. پھر کوئٹ انڈیا موومنٹ کا مطلب یہ تھا ہم بغاوت کر رہے ہیں، ہم آپ کو مجبور کریں گے. پھر کمپرومائز کر لیا، پھر سرنڈر کر دیا، پھر انتخابات میں آ گئے. گویا یہ کہ صرف مسلم لیگ کے ایک فیصلے کو ہم اس کی پوری اسٹرگل پر محیط نہیں کر سکتے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ مسلم لیگ کے پاس آپشن کیا تھا. آپشن یہ تھا، لارڈ ویبل نے کہا تھا جناح سے شملہ کانفرنس میں 1945 میں کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ جو آپ مسلمانوں کے نمائندہ ہیں اور پاکستان بنانا چاہتے ہیں، آپ انتخابات جیت گئے، ہم آپ کو پاکستان دے دیں گے. جنہوں نے کہا ٹھیک ہے. انتخابات ہوئے، انتخابات میں آپ مرکز میں 100% نشستیں لے گئے، صوبائی سطح پر 87% آپ نے نشستیں لے لیں. تو آپ نے اپنا کیس فار پاکستان جیت لیا. اب جیت تو لیا، انگریزوں نے وعدہ تو کر لیا، اس کو پریکٹیکل شیپ دینے کے لیے کیا کرنا تھا. پھر یہ لیبر گورنمنٹ آ گئی تھی انگلستان میں، وہ یہ نہیں چاہتی تھی، ان کی سب سے بڑی پرائیڈ جو تھی، سب سے بڑی کالونی وہ انڈیا تھی، وہ اس کو خود اپنے ہاتھ سے کیسے تقسیم کرے. وہ کہتے نہیں یار اسے کسی طرح ایسا کوئی فارمولہ لیا جائے جس میں مسلمانوں کے مطالبات بھی مان لیے جائیں، کانگریس اور ہندوؤں کی جو جائز مطالبات انہیں بھی مان لیا جائے. لہٰذا جو وزراء کا ایک وفد آیا جسے کیبنٹ مشن کہا جاتا ہے، وہ لارڈ ویبل میں اس میں بڑا، جو کہ وائس رائے تھے، انہوں نے بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا. انہوں نے کہا یار مسلمانوں کے جائز مطالبات ہیں، ان کو ان جگہوں پر، ان زونز میں ABC میں ہمیں ان کو اسپیشل پاورز دینی پڑیں گی. آپ یہ جو کابینہ مشن پلان جسے کہتے ہیں، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 10 سال تک انڈین یونین بنائی جاتی ہے. ان یونین میں 3 زون ہوں گے، ایسٹ، ویسٹ اور سینٹر، جس میں ویسٹ اور ایسٹ والا تو مسلم لیگ کے مطالبات کے مطابق تھا، قرارداد لاہور کے مطابق تھا، اور مرکز درمیان میں جو ہے وہ ہندو اکثریتی آ جائے گا. اور یہاں پر مرکز میں ہم صرف 3 شعبہ جات جو ہیں وہ ہم دیں گے، اور وہ اگر ورکبل ہوئے تو پھر یہ انڈین یونین قائم رہے گی. نہیں ہوئے تو 10 سال بعد آپ بے شک پاکستان لے لیجئے. آپ کو وگرنہ انہوں نے کہا
کہ پھر لے لیجئے لولا لنگڑا پاکستان، جو مولانا آزاد کہتے ہیں میں نے کہا تھا کہ جی یہ ٹوٹ جائے گا، وہ انگریزوں نے کہا تھا کہ جناب ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان ایک ہندو اکثریتی ملک ہے، آپ کا یہ نظام نہیں چلے گا، آپ یہ بہتر یہ کہ انڈین یونین میں رہ لیجئے، آپ کے تمام مفادات کا تحفظ ہم کانسٹیٹیوشنلی وہ کیے جا رہے ہیں۔ اچھا ہوا یہ کہ جی نہ یہ جناح کو پسند تھا، نہ نہرو اور ہی کانگریس کو پسند تھا، انہوں نے پھر جو لارڈ کرپس تھے اور لارڈ ویول تھے، انہوں نے پھر بڑی ہی سازشیں کی۔ لارڈ ویول اس کو آبزرو کرتا رہا، یہ جناح کو انہوں نے منایا کہ یار تم یہ وقتی طور پر مان جاؤ، جناح نے کہا جی ٹھیک ہے، بڑی مشکل سے جناح مانے، اور انہوں نے یہ کہا قرارداد یہ منظور کی، ذرا سن لیجئے قرارداد پیش بھی کر دیجئے اپنے اس پروگرام میں۔ انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ کہ ہم پاکستان ہر حال میں آئینی اور پرامن طریقوں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر سبسٹنس اور سیڈ اور سبسٹنس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ ٹھیک ہے ہم مطالبہ پاکستان سے دستبردار نہیں ہیں، ابھی نہیں تو 10 سال بعد ہمیں مل جائے گا۔ اب دیکھیں 1930 کا کانگریس نے مطالبہ کیا ہوا ہے، آزادی کا نعرہ لگایا ہوا ہے، 47 میں آ کر انہیں آزادی ملی، وہ کتنی ملی وہ سب کو پتہ ہے۔ دوسری صورت میں اگر وہ یہ نہ مانتے، انہیں پتہ تھا ہی ٹو کیلکولیٹڈ رسک، کہ جتنا جناح کے لیے مشکل تھا اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس سے بھی کئی گنا زیادہ مشکل تھا کانگریس کے لیے ایکسیپٹ کرنا۔ کانگریس نے انتخابات میں تو متحدہ ہندوستان کا نعرہ لگایا ہوا تھا نا، اور ان میں نیشنلسٹ علماء بھی ان کے اندر شامل تھے، اور پنجاب میں بھی یونینسٹ پارٹی کے ذریعے انہوں نے حکومت بھی بنا لی تھی، کولیشن 5 10 12 سیٹیں، باقی ہندو اور سکھ جنہیں کہتے تھے یونینسٹ پارٹی انگریزوں کی پارٹی ہے، انگریزوں کے پٹھوں ہیں، اب انگریزوں کے پٹھوں کے ساتھ آخری مراحل میں وہ حکومت بناتے ہیں اس پاکستان کو بننے سے روکنے کے لیے، اور جناح کو اور مسلم لیگ کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو بعض ہمارے ہسٹورین چند ایک ہیں جو کہتے ہیں کہ جی جناح نے سودے بازی کر لی، یہ سودے بازی نہیں کی، یہ سودے بازی سے زیادہ ایک وائز ڈیسیژن تھا۔ انگریزوں کو یہ ایک بھرپور میسج گیا کہ جناح جو ہے ہی از ناٹ آفٹر وائلنس، جناح جو ہے وہ ریکنسائلیشن چاہتا ہے، جناح جو ہے کانسٹیٹیوشنلی حاصل کرنا چاہتا ہے پاکستان۔ جو اس کو بریچ کر رہا تھا، جو وائلیٹ کر رہا تھا، وہ کانگریس کر رہی تھی۔ کانگریس نے کیا کیا، لطیفہ ہے سن لیجئے پہلے، انہوں نے کہا جناب ہم نہیں مانتے۔ لارڈ ویول نوٹ کرتا ہے کہ جی خفیہ میٹنگز ہوتی تھی اس کے وائس رائے کے گھر کے پیچھے، گاندھی کے ساتھ، نہرو کے ساتھ، یہ جو تینوں وزراء آئے ہوئے تھے، کہتے تھے کہ جناب یہ مانے نہیں تو پھر پاکستان بن گیا۔ انہوں نے کہا جی نہیں ہم نہیں مانتے، ہم یہ نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے، تم ابھی نان سیریس ہوئے جا رہے ہو، آپ کے سامنے دیکھ لو کیا کیا صورتحال ہو گئی ہے۔ اینی ہو گاندھی سے کہا گیا تم اپنا اثر استعمال کرو، گاندھی نے اثر استعمال کیا، انہوں نے ڈبل کراس نہیں جیسے کرتے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی ہمیں لانگ ٹرم قبول ہے پلان کا حصہ، شارٹ ٹرم نہیں ہے۔ شارٹ ٹرم کیا تھا؟ شارٹ ٹرم فارمولہ یہ تھا کہ جی 13 وزراء ہوں گے، ان میں سے 5 مسلمانوں کے ہوں گے، 6 ہندوؤں کے ہوں گے، 5 اعلیٰ ذات کے ہوں گے، 1 نچلی ذات والوں کو ہوگا، اسکیجول کا ہوگا۔ جناح کہتا تھا کہ مجھے پیرٹی ملے، برابر ملے، 12 ہوں، 6 میرے ہوں، 6 آپ کے ہوں، ہم علیحدہ قوم ہیں۔ انہوں نے نہیں جناح کی مانی۔ اچھا جناح نے جب انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے اس کا، جناح کا فارمولہ اور آپ کا فارمولہ بھی نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا جی 13 لوگوں کو لے لیتے ہیں، جناح کو 5 دیتے ہیں، 6 آپ کو دیتے ہیں، 1 عیسائیوں کو دیتے ہیں، 1 سکھوں کو دے دیتے ہیں۔ تو اس میں تو اب راضی ہو کہ جناح کے ہتھے تو کچھ بھی نہیں آیا، تو بمشکل 40% آیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے۔ تو جناح کے پاس آئے، جناح نے کہا جی مجھے قبول ہے۔ اچھا جب جناح نے کہا مجھے قبول ہے، یہاں پر عائشہ یا وہ لوگ جو کہتے ہیں جی جناح نے بارگیننگ کیا، تو بھاگا کون؟ وہ کانگریس بھاگ گئی۔ اس میں پھر جناح جو تھے وہ بڑے جذباتی ہوئے، اور انہوں نے دیکھا کہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے جو منایا 1940 میں،
جس میں کلکتہ میں ہندو مسلم فسادات ہوئے. یہ فسادات کہا جاتا ہے اس نے اصل میں تحریک پاکستان آزادی ہندوستان کا دھارا بدل ڈالا. اس سے وہ وائلنس کا جو دور شروع ہوا جو پنجاب میں آپ نے دیکھا یہاں سے شروع ہوا. اس کا ذمہ دار کون؟ کانگریس. اس کے ذمہ دار کون؟ یہ وزراء. اس کے ذمہ دار کون؟ ہندو انتہا پسندی. اس میں یقیناً قائد اعظم نے الزام لگایا جاتا ہے جی قائد اعظم وائلنس پہ آ گئے. بھائی قائد اعظم نے تو سارے ہندوستان میں کہا تھا کہ جی آپ ڈائریکٹ ایکشن ڈے پرامن طریقے سے منائیے. صرف ایک ہی جگہ پر کیوں لڑائی جھگڑا ہوا ہے؟ ادھر لڑائی جھگڑا ہوا، پھر ساتھ ہی بہار میں آپ نے قتل و غارت شروع کر دی، پنجاب میں شروع کر دی. ایک ایسا قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوا جسے ہم کہتے ہیں وار آف سکسیشن شروع ہو گئی. تو جناح کو پھر لارڈ ویول کو جناح کو آن بورڈ لینا پڑا. جب انہوں نے لیبر نے گلا دبایا وائسرائے لارڈ ویول کو کہا کہ جناح تو فارغ ہوا تو کانگریس کو وہ دو. انہی شرائط پہ یار ذرا غور کی، انہی شرائط پہ دیٹس ناٹ ایک فل سٹاپ اور کوما نہیں بدلا ہے. کانگریس نے کہا جی اب ہم آنے کو تیار ہیں. اور جب جناح نکل گئے تو یہ تیار ہو گئے. تو یار آپ متحدہ ہندوستان چاہتے ہیں، آپ تمام اقوام کو تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر آن بورڈ لے کر آپ کو حکومت بنانی ہے، انگریزوں کو یہاں پہ آپ نے نکالنا ہے، تو آپ کو ان کے بغیر تو جا ہی نہیں سکتے. اور پھر انہوں نے پولیٹیکلی اور کانسٹیٹیوشنلی اپنی ورتھ اور اپنا جو سٹیٹس ہے اپنی پاور شو کر دی ہے. آپ ابھی بھی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں کہ یار یہ نکل جائے، جناح نکل جائے، مسلم لیگ نکل جائے، تب میں عموماً 5-7 نمبرن گوانڈ رہندی تاب چڑھے تو پھر کانگریس یار ہی پھرے گی نا. جب وہ کانگریس یار پھری تو دین پاکستان واز in every moment or in every step in every decade was inevitable. ان حالات میں خاص کر 35 ایکٹ کے بعد جب آپ کے پاس پاورز آ گئی ہیں، آپ نے پاور شیئرنگ فارمولہ کو کبھی بنانے کی سیریس کوشش نہیں کی ہے. اگر وزراء نے دے دی ہے، لارڈ ویول نے مدد کر دی ہے تو کر لیتے. تو یہ ہے جی میرے نزدیک جنہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، ٹیکٹیکل موو تھی. انہوں نے سارا چیٹ کیا. اگر وہ نہ کرتے، شاید نہ کرتے، شاید اس وجود کو قبول کر لیتے. میں عموماً مثال دیتا ہوں، جب آصف علی زرداری نے بے نظیر شہید جب ہوئی ہیں تو جو آگ لگی سندھ میں، پاکستان کھپے کھپے کا نعرہ لگایا، اور پھر جو بے نظیر اور نواز شریف کا جو چارٹر ہوا تھا پولیٹیکل چارٹر، اس کو لے کر امپلیمنٹ کیا. وہ آپ دیکھ لیجئے، پھر اسی سے پھر نواز شریف نے بھی اسی کو امپلیمنٹ کیا. یہ وہ وقت تھا جب آپ کو ایسا آپ کو وائز ڈیسیژن لینے چاہیے تھے، پولیٹیکل میچورٹی شو کرنا چاہیے تھی. آپ کو پاکستان کو بننے نہیں دینا چاہیے تھا. مجھے سنجیدگی سے جسونت سنگھ کی جو بات ہے وہ سچ دکھائی دیتی ہے کہ یہ کانگریس نے پاکستان بنایا، تو یہ ایک امپریشن بنتا ہے. لیکن پاکستان کانگریس نے نہیں بنایا، پاکستان تو مسلمانوں نے خود نتیجے پہ پہنچے ہیں اور ہمیں لیا ہے، دیا نہیں گیا ہے. یہ بڑا ہی زبردست نکتہ ہے. میں بآسانی سے اس سے اختلاف نہیں کر سکتا. اب جب بھی کوئی سیاسی فیصلے کیے جاتے ہیں وہ اس کے موروثی حالات کے تحت کیے جاتے ہیں. یہی 1942 میں علماء دین تھے جنہوں نے حکومت الہیہ کا تصور دیا اور کہا کہ جی پورے ہندوستان میں مسلمان ایک وقت آئے گا اکثریت میں آ جائیں گے، یہاں پورا خطہ اسلام قبول کر لے گا اور یہاں پر ہم اسلام کا بول بالا کریں گے، جھنڈا گاڑ دیں گے. وہ ظاہر ایک خیالی دنیا میں رہتے ہوئے تخمینہ لگایا جا رہا تھا. پھر میں نے مولانا آزاد پر آرٹیکل لکھا ایک تحقیق کے بعد کہ میں نے دیکھا کہ مولانا آزاد یہ جب کابینہ مشن پلان بنایا جا رہا تھا تو مولانا آزاد جو تھے پریزیڈنٹ تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے بن رہا تھا، ان کے کان سن رہے تھے آرگومنٹ کہ یہ اگر پاکستان بنتا ہے تو یہ لولا لنگڑا پاکستان ہوگا، ہم پنجاب اور بنگال تقسیم کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو مولانا آزاد ان کو پہلی دفعہ ادراک ہوا میرے نزدیک کہ جناب جو دو قومی نظریہ کہہ رہا ہے، دو قومی نظریہ ہے کیا ہے.
دو قومی نظریہ یہ نہیں تھا کہ ہمیں علیحدہ ملک چاہیے، دو قومی نظریہ یہ تھا کہ ہندوستان میں مسلمان ہیں، ان صوبوں میں اکثریت میں ہیں، باقی اقلیت میں ہیں، ان کے کچھ حقوق کا تحفظ چاہیے۔ اب اس کا حقوق کا تحفظ جمہوریت کے تحت اکثریتی پارٹی کے بغیر ہو نہیں سکتا، حکومتی سطح پر ہوگا۔ اور حکومت کس نے بنا لی تھی 37 میں؟ کانگریس نے۔ 46 میں کس نے بنا لی تھی؟ کانگریس نے۔ اس کا ایک چارٹر چاہیے تھا، کانسٹیٹیوشنل پیکج چاہیے تھا۔ مولانا آزاد نے پوری کوشش کی، اور وہ جو کابینہ مشن پلان در حقیقت دو لوگوں کی برین چائلڈ ہے، لارڈ ویبل اور مولانا آزاد۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یار، یہ اس طرح ہم پورے ہندوستان کو تقسیم ہونے سے بچا سکتے ہیں، اور ہندوستان میں ہم مسلمان اکٹھے رہ سکتے ہیں کسی نہ کسی طرح۔ لیکن اس کو سیبوٹاج کس نے کیا، ڈسٹرائے کس نے کیا؟ وہ خود لکھتے ہیں اپنی کتاب انڈیا ونس فریڈم میں، جس میں جواہر لال نہرو جیسی ان سے کام لیا کانگریس نے، اسے کھڈے لائن لگا دیا آزاد صاحب کو۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے کابینہ مشن پلان کو، ہم یہ جو آئین نہیں اسمبلی ہوگی وہ ہم تو جو چاہیں گے امینڈمنٹ کر لیں گے، ہم تو جو چاہیں گے فارمولہ بنا لیں گے، وزراء زیادہ کریں کم کریں، صوبوں کو اختیارات دیں۔ اس پہ مولانا آزاد یوں سر کو پیٹا، انہوں نے کہا یار یہ واٹ نان سینس یو آر ٹاکنگ اباؤٹ، آپ مجھے تو کہتے رہے یہ کرو، آپ کے حکم کے تحت میں سارا کرتا رہا، اب آپ نے اصل میں انر جو فیلنگ ہے وہ اب آپ شو کر رہے ہو۔ تو جناب تبھی تو مولانا آزاد نے کہا تھا ٹھیک ہے پاکستان بن گیا، اور پاکستان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھنا چاہیے۔ مولانا آزاد کی، حسین احمد مدنی کی، اور جتنے بھی علماء دین تھے، نیشنلسٹ مسلمان تھے، ان کی دعائیں تھیں کہ پاکستان بن گیا۔ ایک ایسا ایک ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ جی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر ہم میں سے زیادتی ہوتی ہے تو کل کو بھی، میں ابھی بھی آپ سے کہہ دوں، کوئی بھی ملک کسی بھی کمیونٹی سے، سائزبل کمیونٹی جو کہ نیشن کہلانے کیا کرتی ہے، اسے تسلسل سے جبر کرتی ہے تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے۔ آپ یہ دیکھ لیجیے 1945 میں تقریباً 30-35 ممالک تھے، آج 250 کے قریب دنیا کے نقشے میں ممالک ہیں، ابھی بھی بے شمار ممالک نکل آئیں گے۔ مجھے تو اندیشہ ہے کہ امریکہ، نارتھ امریکہ کے بھی ٹکڑے 50 تو ہونے ہی ہونے ہیں۔ یہ میں اسپیکولیشن پہ نہیں کہہ رہا، جس طرح کا وہ اکانومی ڈاؤن فال ہوئی، جیسے رشیا کا ڈاؤن فال آپ کے سامنے، ہولی رومن امپائر کا ڈاؤن فال آپ کے سامنے، یہاں انڈیا میں بھی جو آپ نے انگریزوں نے زبردستی ہمیں اکٹھا کیا تھا، بہت اچھا کیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ ہندوستان ہمارا تھا، ہم خوش تھے، مگر انگریزوں نے جو پالیسی اپنا لی تھی، مسلمانوں کے معاشی حالات دیکھ لیجئے کیا تھے، ان کے سیاسی حالات کیا تھے۔ یعنی وہ جو پہلے حکمران ہوتے تھے وہ لوہار اور ترخان بنے ہوئے، WW ہنٹر لکھتا ہے، وہ مسلمان ابھی بھی بمشکل 10 سے 15% تعلیم یافتہ تھے، وہ بھی UPCP میں، وہ بھی علی گڑھ موومنٹ کی بنا پہ، وہ بھی علی گڑھ موومنٹ آ کر یہاں پر سندھ میں، پنجاب میں، بنگال میں، دوسروں میں اسکول اور مدارس قائم کرے، اور سرکاری نوکریاں نہ ملے۔ ہندو ان کے جو تاجر تھے یا ان کے صنعت کار تھے، وہ لکھ دیں اخبار میں کہ مسلمانوں کے لیے یہ ویکینسی نہیں ہے، اس طرح کی نفرت کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ تو کانگریس جو تھی اپر کلاس برمن کی جماعت تھی۔ گاندھی جی نے کوشش کی کہ یار یہ سبالٹن بھی آ جائیں، یہ غربا بھی آ جائے، کمیونسٹ بھی آ جائے، سوشلسٹ بھی آ جائے، علماء دین بھی آ جائے، لیکن ایکچولی قبضہ اس پہ ہندو انتہا پسندوں کا تھا۔ تو مولانا آزاد کو میں یہ سمجھتا ہوں، حسین احمد مدنی صاحب کو آخری دنوں پوری طرح ادراک ہو گیا تھا کہ جناح واز ایبسلیوٹلی رائٹ، اس لیے جناح سے انہوں نے اتفاق کرتے ہوئے، اسے دوبارہ میں زور دے رہا ہوں، کابینہ مشن پلان مولانا ابوالکلام آزاد کا بہت بڑا رول ہے۔ اس وقت حقیقی طور پر مولانا آزاد صاحب کو دو قومی نظریہ کا سمجھ آیا، اس وقت سمجھ آیا جب کابینہ مشن پلان کے تحت انٹرم گورنمنٹ بنائی، جو کہ رضا کاظمی صاحب کا کام ہے۔ اس وقت انٹرم گورنمنٹ بنائی، سب سے پہلے مولانا آزاد کو ہی انہوں نے وزیر سے نکالا تھا، جو مسلمانوں کے کوٹے سے لیا تھا، انہوں نے سب سے پہلے مولانا آزاد کو نکالا، تو فارغ ہونا، اب مسلم لیگ کے لوگ آ گئے۔ تو گویا مولانا آزاد کو اس وقت سمجھ آئی کہ مجھے بحیثیت مسلمان شامل کیا جا رہا، مجھے ہندوستانی، سیکولر ہندوستانی کے طور پر نہیں لیا جا رہا۔
جناح کے اندر بھی جو 2 قومی نظریہ پیدا ہوا 1909 میں، اسی لیے پیدا ہوا کہ انہیں مسلمانوں کی سیٹ سے لڑوایا گیا ہے، تو انہوں نے خود تو یہ حرکتیں کی ہیں۔ دنیا میں جو پالیٹکس میں کہتا آرٹ آف پاسبلٹیز ہوتی ہے، آرٹ آف پاسبلٹیز سے مراد یہی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی معاملہ ہوتا ہے وہ سیاسی بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے جب خود پہلا بات دیا تو جناح کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ جناب یہی حل ہے، آپ اس طرف آئیے جذبہ دار۔ جناح نے کہا نہیں یار، ہم اس کا سیاسی حل، اس سیاسی حل میں وہ ایکٹ آف گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو بھی مان لیا، انگریزوں کی آنیسٹ بروکر ہونے کے طور پر بھی مان لیا۔ انہوں نے کانگریس منسٹریز میں الیکشن میں بھی حصہ لیا، کانگریس منسٹریز میں بھی انہوں نے مانا، ان پر تنقید بھی کی، بار بار گاندھی جی سے کہتے رہے مجھ سے ملاقات کا، اس نے کہا اگر میں نے ملاقات کی تو میرا قد چھوٹا ہو جائے گا، وہ چھوٹا بھی قد 1944 میں گاندھی جی سے مذاکرات میں ہوا۔ تو ایون کابینہ مشن پلان کو ہی مان لیا جائے جو عائشہ جلال صاحبہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کمپرومائز کیا، تو اگر وہ اس پر عمل ہو جاتا، لکھنؤ پیکٹ پر عمل ہوتا تو شدھی اور سنگٹن پیدا نہ ہوتی، آریہ سماج پیدا، یہ RSS نہ بنتا، نہرو رپورٹ نہ آتی، نہرو رپورٹ نہ آتی، 14 نکات نہ آتے، علامہ اقبال کا خود الہبات نہ آتا، کانگریسی وزارتیں نہ ہوتی تو قرارداد لاہور نہ آتی، قرارداد لاہور آ گئی تھی تو کوئٹ انڈیا موومنٹ نہ چلتی، کوئٹ انڈیا موومنٹ چلی تو پھر 1945 کے انتخابات ہوئے، چلے 1946 میں بھی آپ نے حل نکالنے کی کوشش کی تو اسی کو مان لیتے، اسی کی آپ دوبارہ پڑھ لیں، میری کتاب پڑھ لیں، رضا کاظمی صاحب، اسکندر صاحب کی، ان کی انڈیا کی پڑھ لیں، مشیر الحسن کی پڑھ لیجئے، یہ سارے نون فیکٹس ہیں، کوئی وہ نہیں کر رہے، جسونت سنگھ کو پڑھ لیجئے، تو اسٹینلے والپٹ کو پڑھ لیجئے، تو انیویٹیبل ہر ہوتا ہے لیکن سارے انیویٹیبل نہیں ہوتے۔ انیویٹیبل میں نے جیسے پہلے کہا، اب اگر اینشنٹ یورپ میں چلے جائیں تو پورا یورپ ایک، ہولی رومن امپائر تو پورا ہولی رومن امپائر، اب اگر اسی میں آپ نے پھنسے رہنا ہے دین از اٹ انیویٹیبل کہ اٹلی علیحدہ ملک ہوگا، اب روما اتنا سا بنا نہیں ہے، یہ ہسٹوریکل ارتقاء ہے، ہسٹوریکل ارتقاء کے تحت ساؤتھ ایشیا بنا، یہ مختلف حملہ آور آئے، آرینز آئے، اسکندر اعظم آئے، پھر خاندان غلام آئے، پھر لودھی اور پٹھان آئے، پھر مغلز آئے، ان سے یہ ساؤتھ ایشیا ہندوستان بنا، پھر انگریز آئے، انگریزوں نے آ کر اپنا سسٹم دیا، وہ بھی چلے گئے، اب وہ چلے گئے، وہ جو آرٹیفیشل ایک ملک بنا کر گئے تھے اسے ٹوٹنا تھا، 1947 میں 2 ٹکڑے ہوئے، 1971 میں 3 ہو گئے، کل کو کیا پتا کہ جسے ہم آج بھارت کہہ رہے ہیں ایکچولی وہ بھارت تھا، انڈیا نہیں تھا، بھارت کے بھی کیا پتا آئندہ کچھ سالوں میں کتنے ٹکڑے ہوں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو سکھوں کی تحریک چل رہی ہے، یہاں پر بھی آپ کے سامنے اگر ہم نے بنگلہ دیش بنا کر بھی سبق حاصل نہیں کیا ہے بنگلہ دیش کی علیحدگی سے، تو قوموں میں بے چینی تو پائی جائے گی۔ آپ دیکھ لیں کل کی بات ہے، مہاجروں میں کراچی میں جو بے چینی پائی گئی، اب وہ ٹھیک ہوئی تو پھر اب دوبارہ شروع ہو رہی ہے بے چینی۔ تو اگر ہم لوگوں کو، قوموں کو، خاندانوں کو ان کے جائز حقوق نہیں دیں گے تو انیویٹیبل ہوگا، انیویٹیبل ان دس سینس کہ سینسیبل لوگ نہیں تھے، رسپانسیبل لوگ نہیں تھے، ویژن نہیں تھی، جناح کی ویژن تھی، جناح کا کرزما تھا کہ جناح نے دیکھا کہ یار اگر ہم اکٹھا رہتے ہیں، چلیں نارتھ ایسٹ اور نارتھ ویسٹ میں تو ہم بچیں، اور یہ جو وہ بعض لوگ کہتے ہیں ہوسٹیج تھیوری کے تحت جناح نے کہا اگر ہم یہاں پر طاقتور ہوتے ہیں تو جو باقی ماندہ جو بھارت رہ جائے گا، مسلمان وہاں پر انہیں کو مرنے نہیں دے گا۔ یہ جو سو کالڈ نیشنلسٹ علماء دین تھے، جو نیشنلسٹ لیڈر تھے، کیا وہ کم طاقتور تھے؟ ان کے ہوتے ہوئے وہ جب گئے مولانا آزاد علی گڑھ توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا انہوں نے، ان کے سامنے UP CP، میرے اپنے باوجداد جلندھر سے، جس طرح وہ کلکتہ سے
مار کر انہیں نکالا گیا، لوگوں کو قتل کیا گیا، جلایا گیا، تو یہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ ہم نے بھی ویسے یہی کیا پنجاب میں، ہم نے بھی ہندوؤں اور سکھوں کو یہی کیا کہ وہ پاگل پن تھا، جنونیت تھی۔ یہ جنونیت نہیں آنی چاہیے، یہ جب آئے گی تو انیویٹیبل ہوگا۔